عزیز طالبات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج ہمارے اسکول میں الرحمن الرحیم کے نیٹ ورک کی ٹیم آئی ہوئی ہے اور وہ آپ کو کچھ قرآن اور حدیث سے متعلق دینی اور اخلاقی باتیں بتائیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور یہ ایک بڑا اہم نیٹ ورک ہے اور یوتھ کی خاص طور پہ نئی جنریشن کی تعلیم و تربیت کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے. تو اس سلسلے میں مسز ثنا احتشام کو میں یہاں بلاؤں گی کہ وہ آپ کے ساتھ آ کے چند باتیں شیئر کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. مسز ثنا احتشام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں الرحمن الرحیم نیٹ ورک کی جانب سے آپ تمام اساتذہ کو اور تمام طالب علموں کو، تمام اسٹوڈنٹس کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی میم کہ آج آپ نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے. یعنی جیسے مکان کی رونق اور آبادی رہنے والے سے ہوتی ہے، ایسے ہی انسان کے دل کی رونق اور آبادی قرآن مجید کو یاد رکھنے سے ہے، احادیث مبارک کو یاد رکھنے سے ہے. اور یہی ہماری الرحمن الرحیم نیٹ ورک کی کوشش ہے کہ اسپیشلی یوتھ میں ہم اسلام کے بیسک ارکان اور خاص طور پر آپ پڑھی لکھی بچیوں کے پاس اتنی نالج اپنے دین اسلام کے بارے میں ہونی چاہیے، احادیث مبارک کے بارے میں ہونی چاہیے کہ کوئی آپ کو مس گائیڈ نہ کر سکے. ایک اور حدیث مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ حدیث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے اور اسے لوگوں تک بھی پہنچائے. تو سب سے پہلے مجھے یہ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ آپ میں سے کون کون بہترین انسان بننا چاہتا ہے. سب سے پہلے سب بننا چاہتے ہیں. اب سب سے پہلا سوال جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ ہم ایک بہترین انسان کیسے بن سکتے ہیں. آپ سب نے ابھی ہاتھ اٹھایا کہ ہم ایک بہترین انسان بننا چاہتے ہیں، رائٹ. آپ اچھے اسکول میں جاتے ہیں، اچھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اچھے کالج میں ہم جانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں، رائٹ. آپ میں سے بہت ساری بچیاں، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہوگا، کوئی پائلٹ بننا چاہتا ہوگا، کوئی سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوگا، جس کے لیے ہم اچھی انسٹیٹیوٹ سے اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن کیا ہم ایک اچھے ڈاکٹر، ایک اچھے انجینئر، ایک اچھے سائنٹسٹ کے ساتھ ساتھ کیا آپ ایک اچھی بیٹی بھی بن سکیں گی، ایک اچھی بہن بھی بن سکیں گی؟ صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے ہم بھی شاید ایک اچھے ڈاکٹر یا ایک اچھے سائنٹسٹ بن جائیں، لیکن صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے ہم ایک اچھی بیٹی، ایک اچھی بہن نہیں بن سکتے. اس لیے جو سب سے خاص پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے تاکہ ہم ایک اچھے کردار کے مالک بن سکیں، درگزر کرنے والے، احسان کرنے والے، معاف کرنے والے. کہ اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں بیٹا، تو ہسٹری میں جب صحابہ کرام دین میں داخل ہوئے تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی صفات کو اپنایا، صبر، درگزر، قناعت، برداشت، اور انہی صفات کو اپنا کے انہوں نے ایک کامیاب زندگی گزاری. ایک اور چیز غور کیجئے، اکثر ہم کسی بھی اسکول، کالج یا یونیورسٹی کی بلڈنگ پہ ایک دعا لکھی ہوئی دیکھتے ہیں. کسی کو یاد ہے جی وہ دعا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا.
اور کوئی مجھے ٹرانسلیشن بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں زیادتی کر۔ اچھا اب دیکھیں، اب غور کریں، اب یہ ہم نے بہت کامنلی یہ ہم ہر اسکول کی بلڈنگ پہ تقریباً ہر اسکول کی بلڈنگ پہ ہم یہ والی دعا لکھے ہوئے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کیا اس دعا کا مقصد صرف یہی رہ گیا ہے کہ یہ کسی اسکول کی یا کالج کی یا یونیورسٹی کی صرف بلڈنگ کے اوپر لکھی رہ جائے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں زیادتی کر، میرے علم میں اضافہ کر، تو کیا یہ تو ہمیں تصدیق ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم دیا، لیکن کیا اس علم میں اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا علم شامل نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ رائٹ؟ کون نہیں سمجھتا ہے کہ اس میں اللہ رسول کے دین کا علم بھی شامل ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ اب آپ سب نے ہاتھ اٹھایا۔ اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے قرآن مجید سے علم حاصل کیا؟ کیا ہم نے قرآن مجید سے ہدایت لی؟ کیا ہم نے قرآن مجید سے کبھی یہ سوچا سمجھا جاننے کی کوشش کی کہ اس میں ہمارے لیے کیا انسٹرکشنز ہیں، ہمارے لیے کیا احکامات ہیں؟ چلے میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں قرآن مجید دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ مجھے ہاتھ اٹھائیے تو میں مائک دوں گی آپ کو۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے، بالکل ٹھیک۔ اور کوئی کچھ بتانا چاہے گا؟ جی بیٹا۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھی بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی کچھ بتانا چاہے گا؟ کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے، ہم اکثر معاشرے میں جب یہ سوال کرتے ہیں، آپ کسی سے بھی یہ سوال کریں، بالکل ٹھیک آپ لوگوں نے کہا، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ قرآن مجید سے انسانیت ہدایت لے۔ کوئی کہتا ہے کہ قرآن مجید دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ ہم اس سے ثواب لیں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ معاشرے میں ہم ایک کامنلی یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب کسی تکلیف میں آ جاتے ہیں، جب وہ کسی پریشانی میں آ جاتے ہیں، تو اس وقت وہ قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن کیا قرآن مجید ہمیں صرف کسی تکلیف اور پریشانی کے وقت ہی صرف رجوع کرنا ہے؟ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننا ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے، کیونکہ یاد رکھیے جو لوگ اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، جو لوگ اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریچنگز کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں عملاً، تو ان پر زیادہ دیر مشکل وقت رہتا نہیں ہے، کیونکہ وہ اچھے وقت میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، تو برا وقت ان پر زیادہ دیر کس طرح رہ سکتا ہے؟ قرآن مجید، کمنگ بیک ٹو our پوائنٹ، کہ قرآن مجید دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ 2 سورہ، اس کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اچھا اب یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ ماہ رمضان میں قرآن مجید نازل کیا گیا، لیکن مقصد کیا ہے؟ یا تو ہم میں سے یہ بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، یا اگر جانتے بھی ہیں تو شاید مقصد ہم نے پورا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، ھدی للناس، جس میں ہدایت ہے کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے۔ اب انسانیت میں کیا صرف مسلمان شامل ہیں؟ انسانیت میں دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید انسانیت کے لیول پر ہدایت کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا جس کا مقصد ہے ھدی للناس، سے ہدایت لے انسانیت۔ اب سب سے پہلے ہمارا اپنے آپ سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیا ہم نے ہدایت لی؟
قرآن مجید جب انسانیت کے لیول پر ہدایت کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہندوز بھی شامل ہیں، کرسچنس بھی شامل ہیں، جیوز، چائنیز، جاپنیز، جرمن، دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ شامل ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے کس کو ہدایت لینی چاہیے؟ مسلمانوں کو بیٹا، اس لیے کہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ کیا ہم نے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے کبھی قرآن مجید سے ہدایت لینے کی کوشش کی؟ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے بچپن میں بالکل، ابھی آپ لوگ کی پوری پریکٹیکل لائف ابھی آپ کے سامنے ہے، ویری ینگ ابھی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بیٹا جو ہمیں بچپن سے سمجھا دی جاتی ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ضابطۂ حیات ہے، وے آف لیونگ ہے، جینے کا طریقہ ہے، کنڈکٹ آف لائف ہے، تو اس کے لیے جب تک ہم قرآن مجید سے ہدایت نہیں لیں گے، جب تک ہم قرآن مجید سے گائیڈنس نہیں لیں گے، تو قرآن مجید ہمارے لیے اس وقت تک کیسے جینے کا طریقہ، ضابطۂ حیات اور وے آف لیونگ بنے گا؟ اور ہدایت ہمیں اپنی زندگی میں کن کن چیزوں کے لیے چاہیے؟ کوئی بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ ہدایت ہمیں کن کن اسپیکٹس میں چاہیے، کن کن چیزوں میں ہمیں ہدایت زندگی کے چاہیے؟ تمام معاملات میں ہمیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنی۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی چیز ذہن میں کیا آتی ہے؟ بیٹا آپ کچھ بولو گے؟ نماز کے لیے بھی چاہیے ہوتی ہے، روزے نماز کے کے لیے لیے، چاہیے ہوتی ہے۔ عبادت کے لیے، اور معاشرتی زندگی کے لیے بھی چاہیے ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ بالکل بالکل ایگزیکٹلی۔ دیکھیں، ہدایت سب سے پہلے ہمیں چاہیے اپنی سیلف کریکشن کے لیے۔ آپ میں سے مجھے جلدی سے ہاتھ اٹھا کے بتائیں، غصہ کس کس کو آتا ہے؟ رائٹ، سب کو آتا ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی قرآن مجید سے ہدایت لی، کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، ہم کیسے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم کیسے غصہ برداشت کر سکتے ہیں؟ پیرنٹس رائٹ، کیا کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ ہمارے والدین کے حقوق کیا ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے سٹارٹ کریں وتھ سیلف کریکشن۔ اپنی اصلاح کے لیے ہمیں ہدایت چاہیے، ہمیں حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے ہدایت چاہیے، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ قرابت دار ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں۔ ہمیں ہدایت چاہیے اپنی سائیکی کو، اپنے ایموشنز کو بیلنس کرنے کے لیے۔ جیسے آپ نے سب نے ابھی ہاتھ اٹھایا کہ آپ سب کو غصہ آتا ہے، تو کتنے ہمارے ایموشنز ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، کمپٹیشن ہے، ڈیمانڈز ہیں، شکایتیں ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یوں ہوتا، کتنی ساری ہمارے ایموشنز ہیں، کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی ہمیں کریکشن کرنے کے لیے قرآن مجید سے ہدایت چاہیے۔ تو اس لیے بیٹا قرآن مجید کا علم حاصل کرنا، حدیث مبارک کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ میں سے کتنے بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنا اور سمجھنا مشکل ہے، تھوڑا سا مشکل لگتا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا، کیا آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ قرآن مجید ہمارے لیے آسان کس دن سے ہوگا؟ یس اور نو؟ یس، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی دیکھیں، ہمیں ایک آیت میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ قمر 54 سورہ، اس کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو جس دن میں نے یہ آیت پہلی مرتبہ پڑھی تو میں نے اس دن اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ مجھے آج سے اپنی زندگی میں قرآن مجید اور احادیث مبارک سے مجھے نصیحت چاہیے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ آیت ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ 4 مرتبہ یہ آیت قرآن مجید میں ریپیٹ کر رہے ہیں، اور 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں، یہ ہے کوئی جسے نصیحت چاہیے؟ تو پہلا پوائنٹ نمبر 1، قرآن مجید کن کے لیے آسان ہے؟ دیکھیں پھر سے سنیں، غور سے سنیں آیت، دوبارہ سے میں پڑھتی ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن مجید، آپ میں سے کچھ بچوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنا اور سمجھنا مشکل لگتا ہے، آسان کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں اس آیت میں بیان کر رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن مجید کن کے لیے آسان ہو رہا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو کس کس کو آج سے قرآن مجید سے نصیحت چاہیے؟ اب آپ سب نے ہاتھ اٹھا لیا ہے آج کہ ہمیں قرآن مجید سے نصیحت چاہیے، تو اس کے لیے قرآن مجید پڑھنا پڑے گا، قرآن مجید کو سمجھنا پڑے گا، اور جب بھی ہم قرآن مجید کو اپنے لیے نصیحت کے لیے پڑھیں گے تو قرآن مجید ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے کسی بھی اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے سرٹن رولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے اساتذہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بچوں کو ایک سرٹن رولز بتاتے ہوں گے کہ بیٹا یہ رولز آپ نے فالو کرنے ہیں، اور آپ کے اساتذہ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان رولز کو آپ فالو کریں گے جو آپ کی بہتری کے لیے ہیں۔ وہ رولز جو بنائے گئے ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے، وہ رولز وہ آپ کو اس لیے بتاتے ہیں آپ کے اساتذہ تاکہ آپ کی زندگی میں بہتری آ سکے، آپ کا کیریکٹر امپروو ہو سکے، آپ کی بیٹرمنٹ کے لیے آپ کو وہ اصول بتائے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے بیٹا قرآن مجید پڑھنے کے بھی کچھ اصول ہیں۔ ہم نے بھی بات کی کہ قرآن مجید سے ہمیں، سب سے پہلے ہم نے بات کی قرآن مجید سے ہمیں ہدایت لینی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے یہ بات کی کہ قرآن مجید ان کے لیے آسان ہے جو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ورنہ ہمارے لیے دنیا کی مشکل ترین کتاب رہے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے کا اصول کیا ہے، کہاں سے سٹارٹ، کہاں سے کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ دیکھیے سورہ انبیاء قرآن مجید میں ہے، 21 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ میں آپ اسٹوڈنٹس میں سے چاہوں گی کہ کوئی ایک بچی اس آیت کا جو ہے وہ صرف ٹرانسلیشن مجھے پڑھ دے، کوئی پڑھنا چاہے گا؟ بے شک ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ بیٹا سب سے پہلے آپ کا نام بتائیے اور اپنی کلاس بتائیے۔ میرا نام مریم ہے اور میری کلاس 9 بھی ہے۔ کلاس 9 ہے، ٹھیک ہے۔ مریم آیت کو ایک دفعہ شروع سے دوبارہ پڑھیے گا، اب صرف مریم سے بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور باقی سب جو ہیں وہ خاموشی سے سنیں گے، صرف اس آیت کے لیے، ٹھیک ہے؟ بے شک ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ ٹھیک ہے۔ مریم یہ بتائیے کہ کتاب یعنی قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ قرآن مجید حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ اور پڑھیے، اب ایک سوال ہے میرا آپ سے اس پر اور۔ بے شک ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے مریم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، آج سے 1400 سال پہلے یہ آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ آج سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس وقت یہ آیت کس سے مخاطب ہے؟ آپ پھر سے پڑھنا چاہیں گی مریم؟ پھر سے پڑھ لیں۔ بے شک ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ کس کا ذکر ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس وقت یہ آیت کس سے مخاطب ہے؟ مثال کے طور پہ بیٹا اگر میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ تمہارا نام کیا ہے تو آپ کیا بتاؤ گی؟ مریم۔ تو یہ آیت کس سے مخاطب ہے؟ انسان۔
انسانوں میں سے مریم اس وقت کون سا والا انسان یہ آیت پڑھ رہا ہے؟ مسلمان. مسلمانوں میں سے مریم کون سا والا مسلمان اس وقت یہ آیت پڑھ رہا ہے؟ میں ایگزیکٹلی. سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر دور کا مسلمان بیٹا جب یہ آیت پڑھے گا تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ آیت اس سے مخاطب ہے کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے. یعنی کہ یہ آیت میں پڑھ رہی ہوں تو یہاں سے یہ آیت مجھ سے مخاطب ہو گئی. سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میرا ذکر کہاں ہے. جب میں نے یہ آیت پہلی دفعہ پڑھی تو میں نے یہ دیکھا کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں اللہ کی نظر میں کہاں کھڑی ہوں. مثال کے طور پہ اگر مجھے آپ کے گھر آنا ہو اور آپ مجھے راستہ ایڈریس لکھ کے دے دیتی ہیں اور وہ پیپر مجھ سے کہیں مس ہو جاتا ہے تو میں راستے سے رک کے سب سے پہلا کام کیا کروں گی؟ میں آپ کو کال کروں گی اور میں آپ سے کہوں گی کہ مریم میں راستہ بھول گئی ہوں اور مجھے راستہ گائیڈ کر دیں. تو آپ مجھ سے پہلا سوال کیا کریں گی؟ کہ آپ کہاں پر ہیں. اب میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ میں کہاں کھڑی ہوں، رائٹ؟ آپ لوگ مجھ سے پہلا سوال یہ کریں گے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو راستہ سمجھا دیتی ہوں، پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کھڑی کہاں ہیں. اب میں مریم کو یہ جواب دیتی ہوں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں. تو مریم کہے گی کہ کوئی تو نشانی ہوگی، آپ گلشن میں کھڑی ہیں، آپ طارق روڈ پہ ہیں، آپ کہاں کھڑی ہوئی ہیں؟ میں کہوں گی نہیں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا. جب تک میں مریم کو یہ نہیں بتا رہی کہ میں کہاں کھڑی ہوں تو مریم مجھے ایڈریس کیسے سمجھائیں گی؟ مریم مجھے کہیں گی کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ آپ گھر واپس چلے جائیں کیونکہ میں آپ کی ہیلپ اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتاتی کہ آپ کھڑی کہاں ہیں. بالکل اسی طرح سے قرآن مجید اور احادیث مبارک میں ہمیں اپنے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ہم کھڑی کہاں ہیں. ہم ایمان والوں میں ہیں، ہم مومنین میں سے ہیں، ہم توبہ کرنے والوں میں سے ہیں، ہم اللہ کی نظر میں کہاں کھڑے ہیں. اور اس کے لیے اگین ہمیں قرآن مجید پڑھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا اور اپنے آپ کو آیات کی باؤنڈریز میں، احادیث میں، بٹوین دا لائنز قرآن مجید میں ہمیں اپنے آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہم اللہ کی نظر میں کہاں کھڑے ہیں. اور یہ بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے ہماری کوئی فیوریٹ جیولری ہوتی ہے، رنگ ہو گئی، ایئر رنگز ہو گئی، چین ہو گئی. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی دعوت میں یا شادی میں کوئی رنگ کھو جائے تو لوگ اس کو کیسے ڈھونڈتے ہیں کہ شاید صوفے کے نیچے ہوگی، شاید ابھی گاڑی کے پاس یہیں پر گری ہوگی. اور جب تک ہمیں ہماری وہ قیمتی شے، چاہے وہ ایک چھوٹی سی رنگ ہی کیوں نہ ہو، جب تک ہمیں ہماری وہ قیمتی شے نہیں ملتی کیا ہمیں چین آ جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ چیز ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ ہمیں وہ چیز محبوب ہے، ہمارے لیے وہ قیمتی بھی ہے، ہم اس کی قدر بھی کرتے ہیں اور ہمارے دل میں یہ خوف ہے کہ کہیں ہم اس کو کھو نہ دیں، کہیں یہ ہم سے گم نہ ہو جائے. تو بیٹا ایمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایمان ہم میں سے کتنے لوگوں کے لیے قیمتی ہے؟ بس ساری بات یہ ہے. تو اپنے ایمان کو ہمیں مضبوط کرنا ہے، اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، اپنی زندگی میں اس معیار کی عبادت کرنی ہے جو اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے احکامات کے ذریعے، آیات کے ذریعے ہمیں بیان کر رہے ہیں. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں گی تو آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی کہ آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ پڑھنا اور سمجھنا کتنا آسان ہے. یہ بک جو آپ میرے ہاتھ میں اس وقت دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بک جو ہے یہ عربک ورڈز کی بک ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے بچے یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کل الفاظ کتنے ہیں؟ کوئی جانتا ہے کل الفاظ کتنے ہیں؟ اچھا چلیں، اگر کل نہیں پتہ تو یہ بتائیے کہ ایکچول ورڈز، اصل الفاظ کتنے ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟
قرآن مجید میں اصل الفاظ کتنے ہیں؟ نہیں بیٹا نہیں. دیکھیں اس بک میں اگر یہ پہلا پیج دیکھیں گے تو یہاں پر پوری عربک ورڈز کی جو ہے وہ ڈیٹیل یہاں پر بیان کی گئی ہے. قرآن کریم میں ٹوٹل ورڈز جو ہیں تقریباً وہ ہیں 80,000. کتنے ورڈز ہیں؟ 80,000 ورڈز ہیں. لیکن جو اصل الفاظ ہیں وہ ہیں 2,000. کتنے ہیں؟ 2,000. اب یہ 2,000 الفاظ جو ہیں یہ بار بار ریپیٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ 80,000 کی تعداد تک پہنچ جاتے ہیں. اب جو خاص بات بیٹا جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، ان 2,000 الفاظ میں سے تقریباً 500 الفاظ ایسے ہیں جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، جیسے کتاب، حق، قرآن، دین. تو باقی کتنے الفاظ رہ جاتے ہیں؟ تو اب رہ جاتے ہیں 1,500 الفاظ. اب یہ 1,500 الفاظ کتنا مشکل ہے سمجھنے. اگر ایک لفظ بھی ہم روز پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں تو آپ سوچئے کہ 365 ڈیز میں ہم ایک کتنے بہترین انسان بن سکتے ہیں، کتنی ہمیں بہتر طور پر انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، دین کی سمجھ بوجھ، اطاعت، اوبیڈینسی، ہم سب کچھ کتنا امپروو کر سکتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں تھوڑا سا آج سے کہ آپ میں سے کون کون گھر میں قرآن شریف پڑھتا ہے؟ ٹھیک ہے، کوشش یہ کریں، آپ ماشاءاللہ سب بچیاں پڑھ رہے ہیں گھر میں قرآن شریف، کوشش یہ کریں بیٹا کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ زندگی میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید ضابطہ حیات ہے، وے آف لیونگ ہے، کنڈکٹ آف لائف ہے، تو جب تک پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اپنی لائف میں اپلائی نہیں کریں گے تو کوئی چینجز ہماری زندگی کے اندر نہیں آئیں گی. اور خاص طور پہ دیکھیں قرآن مجید جو ہے اس کو آپ بالکل مثال کے طور پہ جب آپ کے ایگزامز ہونے والے ہوتے ہیں تو ایگزامز کی تیاری بیٹا کیسے کرتے ہو؟ رات بھر جاگ کے کرتے ہیں، لائٹ چلے جاتی ہے تو کینڈل میں جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ لالٹین جل رہا ہوتا ہے، صبح فجر تک پڑھ رہے ہوتے ہیں. اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں پتہ نہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے، کوئی ایگزام کی اچھی سی تیاری کر کے جائیں، فیل نہ ہو جائیں. تو ایگزام کی جو تیاری ہوتی ہے وہ کوئی لیمپ جلا کر کرتا ہے، کوئی فجر تک کرتا ہے، کوئی بالکل بھی نہیں سوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹا یہ ہماری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک اور دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھا عطا کر اور ہمیں آخرت میں بھی اچھا عطا کر. تو یہ اچھا اسی وقت ہو سکتا ہے، ہماری دنیا اور آخرت اسی وقت سنور سکتی ہے جب ہم ہر برائی سے اجتناب کریں گے اور یہ نیت کریں گے، یہ کمٹمنٹ کریں گے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ہمارے لیے، ہماری فیملی کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث ہو. ہر اس غلط سوچ سے اجتناب کریں گے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے سیلف کریکشن کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے؟ ہمیں اپنی سیلف سے. پہلے نیت کریں، پہلے اپنی سوچ کو تبدیل کریں، اپنی سوچ کو باؤنڈ کر لیں اللہ کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میسج کے ساتھ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ زمر 39 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا، وہ لوگ جنہوں نے طاغوت یعنی شیطان کی بندگی کرنے سے اجتناب کیا، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف رجوع کیا، لَهُمُ الْبُشْرَى، انہی کے لیے خوشخبری ہے،
وبشر عباد، بس میرے ایسے بندوں کو بشارت دے دے. یعنی ہمیں ہر شیطانی عمل سے اجتناب کرنا ہے، اور اجتناب کرنے کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز کیا ہے؟ نیت. تو یہ ایز این انڈیویژول اپنے آپ سے سوال کریں، یہ سوچیں کہ مجھے اپنی زندگی میں کن کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے. اجتناب کریں ہر بری شے سے، ہر بری عادت سے، چاہے وہ غصہ ہو، چاہے وہ لالچ ہو، چاہے وہ نفرت ہو، چاہے وہ حسد ہو، چاہے وہ کمپلیکسز ہو، احساس کمتری ہو یا احساس برتری ہو. اور دیکھیں جب ہم اجتناب کریں گے برائیوں سے تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کنٹینیویشن میں آیت 18 میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وہ لوگ جو بات کو بغور سنتے ہیں اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں وہی تو ہیں جن کی اللہ نے ہدایت فرمائی، اور وہی تو ہیں جو صاحبان عقل و دانش ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو بغور سنتے ہیں، جب ہم آیات سے اپنے لیے نصیحت لیتے ہیں اور اس نصیحت پر جب ہم اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت فرمائے گا. اور ایسے ہی لوگ حقیقتاً اپنے رب کی رحمتوں کے، برکتوں کے اور فضیلتوں کے مستحق ہوتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احکامات کے ذریعے اور اپنی احادیث مبارک کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں ڈیوٹیز بتائی ہیں، جو ہمیں باؤنڈریز بتائی ہیں، جو ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں، اس کو کبھی بھی ایزی مت لیں. چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث ہی کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں بیان فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ ہماری زبان سے ہم کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے، جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ٹونٹنگ تو نہیں کر رہے، ہم تانے تو نہیں دے رہے، ہم طنز تو نہیں کر رہے، ہمارے ہاتھ کسی برائی کی طرف تو نہیں بڑھ رہے، ہمارے ہاتھ کسی کے گریبان تک تو نہیں پہنچ رہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے سوچنا بہت امپورٹنٹ ہے. ایک اور حدیث مبارک میں آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں بیان فرمایا کہ بے شک مجھے اس لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں. ویسے تو ہم ہر انسان جو ہے وہ ایک خاص خوبی کا مالک ہوتا ہے، اور نالج ہمیں ڈفرینٹ لوگوں میں پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، ڈفرینٹ کتابوں میں پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، اور انسان اس کو پڑھنا چاہتا ہے، ڈھونڈنا چاہتا ہے تاکہ وہ ان خوبیوں کو اپنا سکے. لیکن وہ تمام خوبیاں جو انسانیت کے لیے ضروری ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ہی ذات خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں یکجا کر دی. اور ہمارے لیے یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ خاص انعام جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم پہ کیے ہیں وہ کسی اور قوم پہ نہیں کیے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی قرآن مجید دیا. یہ وہ انعام ہے جو کسی اور قوم اور کسی اور نیشن پہ نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. یہ انعام کسی اور قوم پہ نہیں کیا گیا. ہاں، آج معاشرے کے اندر ہم ایک چیز کی کمی دیکھتے ہیں، اور اس وقت کی اشد ضرورت بھی 3 چیزیں ہیں بیٹا. نمبر 1 تعلیم، نمبر 2 تعلیم، نمبر 3 تعلیم. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے.
تو ہماری بیٹا الرحمن الرحیم نیٹ ورک کی جانب سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پڑھائی آپ نے روکنی نہیں ہے، ہائر ایجوکیشن بھی حاصل کریں. یہ مت سوچیے گا کہ اچھا بس میں نے کلاس 7 تک پڑھنا ہے یا بس کلاس 8 تک پڑھ لینا ہے. جہاں تک چاہیں علم حاصل کریں، لیکن دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی ہمیں حاصل کرنا ہے. دین کا علم پہلے حاصل کر کے دنیاوی علم اور دینی علم، اگر ہم صرف دنیاوی علم حاصل کریں گے تو ہم ایک اچھے ڈاکٹر، ایک اچھے سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، لیکن ایک اچھے انسان نہیں. اگر ہم ایک بیسٹ ہیومن بینگ بننا چاہتے ہیں، ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور دیکھیں ایک چیز صرف اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیں کہ آج جب ہم اپنے خاندانوں کو دیکھتے ہیں، آپ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں، ہم اپنے گھرانوں کی بات کرتے ہیں، اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے کہ کیا ہمارے معاشرے میں کیا جھلک بھی نظر آتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے اندھیرے میں ایک مشعل جلا دی ہو، جیسے آس پاس کا پورا ماحول روشن ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی سب سے پہلے ہماری اپنی سیلف سے نظر آنی چاہیے، ہمارے گھرانوں سے نظر آنی چاہیے، پھر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں گے اور پھر ملک کی بات کریں گے. اور خاص طور پہ دیکھیں ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ تھیوریز، ہر کوئی تھیوریز کے بارے میں بات کر رہا ہے. بات کرتے ہیں ہم عمل کے بارے میں، پریکٹس کے بارے میں، اور یہی الرحمن الرحیم نیٹ ورک کی کوشش ہے کہ ہم صرف تھیوریز پہ بات نہیں کرتے ہیں، ہم پریکٹیکل امپلیمنٹ پہ بات کرتے ہیں. صرف باتیں کرنے سے زندگی کے اندر اچھی تبدیلیاں نہیں آتی ہیں، اچھی چینجز نہیں آتی ہیں. آئی ایم شیور آپ سب بچیاں نماز پڑھتی ہوں گی، تو نماز میں خاص طور پر وہ آیات ضرور یاد کر کے پڑھیں جس میں آپ دیکھتی ہیں کہ میری ایک ویکنیسز ہیں یا میری یہ غلطیاں ہیں. کیونکہ ہماری ویکنیسز، ہماری کمزوریاں بھی 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ جن سے ہم تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور جن سے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کی کریکشن کر لیں. دوسری وہ جس کو ہم چھپا کر اور بچا کر اور پھر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں. اور تیسری وہ جسے ہم بالکل ایزی لے لیتے ہیں، کل کر لیں گے، 2 دن بعد کر لیں گے، 3 دن بعد کر لیں گے. تو شیطان تو کبھی یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی کریکشن کریں. اس لیے آج یہ کمٹمنٹ کریں اپنے آپ سے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اپنی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں گے، اور کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ہمارے لیے یا ہمارے دین کے لیے شرمندگی کا باعث ہو. آپ سب کے لیے الرحمن الرحیم نیٹ ورک کے فاؤنڈر مسٹر بابر آر چودھری کی طرف سے کچھ بکس ہیں، اور یہ بہت ہی خوبصورت بک ہے. اس کا ٹائٹل ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. قرآن مجید میں ایمان والوں کے بارے میں اپروکسیمیٹلی 98 آیات ہیں، اور ان 98 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، گھریلو ادب و آداب اور لائف کی جنرل ڈیسنسیز کے بارے میں ہمیں ایجوکیٹ کر رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یا ایھا النبی کر کے مخاطب ہیں، یا ایھا الرسول کر کے مخاطب ہیں. یہ جو آیات ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ پیورلی ہمارے لیے ہیں. ایز این ایمان والا ہماری کیا ڈیوٹیز ہیں اور کیا رسپانسبلٹیز ہیں. اس میں بہت ساری بہت خوبصورت احادیث مبارک بھی ہیں، اور اس کو کمپائل صرف اس لیے کر دیا گیا ہے کہ یہ اپروکسیمیٹلی جو 98 آیات ہیں یہ ہمیں پڑھنے میں آپ کو ڈیفینیٹلی اس سے آسانی ہو جائے گی. شروع میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی یہ انڈیکس بھی ہے، تو آپ انڈیکس کو بھی فالو کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ
ہماری الرحمن الرحیم نیٹ ورک کی ویب سائٹ الرحمن-الرحیم.com کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. آپ کا کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی کویشچن ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ وہ تھرو ای میل ہم سے کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے اور خواتین کے لیے ہے سپریٹ کلاسز بھی ہوتی ہیں. آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے وہ ہماری ویب سائٹ سے آپ لاگ ان ہو کر اچیو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک بہترین مومن اور ایک بہترین ایمان والے اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں بن سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور آخر میں چاہوں گی کہ ایک دفعہ آپ سب اپنے لیے کلیپنگ کریں. اور سچ اے گڈ آڈینس یو آر. تھینک یو سو مچ.